ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. معزز خواتین و حضرات، با احترام علماء کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین اس مسجد فرقان میں کچھ بات بولنے اور کچھ سنانے کا موقع اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا، اور ہم سب کو سننے کی توفیق بھی عطا کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو بھی ہم دین کی بات یہاں سے سنتے ہیں اسے یاد رکھ کر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، مال کی محبت، اولاد کی محبت میں پڑھ کر اللہ سے دور نہ ہو جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر کوئی انسان مال اور اولاد کی محبت میں پڑھ کر اللہ سے دور ہوتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب انسان، اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا انسان اس روئے زمین میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو بڑی اہم نعمتوں کا ذکر کیا ہے. مال بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ان دو نعمتوں کو بڑی عظیم نعمت قرار دیا. اور عام طور پر انہی دونوں محبت کے پیچھے پڑھ کر عام طور پر انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے دور ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے پیچھے رہتا ہے. عام طور پر ہماری عبادتوں میں، ہماری نیکیوں میں رکاوٹ بننے والی دو بڑی عظیم نعمتیں. یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو، ان دونوں چیزوں کو جس طرح نعمت کہا، اسی طرح ان دونوں چیزوں کو فتنہ بھی کہا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جہاں نعمت بھی ہے اسی طرح زحمت بھی ہے.
ان دو نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرو گے، یقیناً ان نعمتوں کے ذریعے تم اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہو، جنت میں بھی جا سکتے ہو۔ اگر انہی دونوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ سے دور ہو جاؤ گے، یقیناً یہ دو چیزیں نعمت کے جگہ زحمت بن کر ہماری جنت کو چھوڑ کر جہنم کا مستحق بنا سکتی۔ اسی لیے خلاصہ کلام اس آیت کا پس منظر، اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم بڑا پیغام یہ دیا کہ ان دونوں کی محبت میں، دنیا کی محبت میں پڑھ کر آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے دنیا بنانے کے بعد، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، قرآن میں جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے انسان کی رہنمائی کی ہے، انسان کو ہدایات سے نوازا ہے، انہی رہنمائیوں میں سے خاص رہنمائی یہ بھی عطا کی کہ اللہ رب العالمین نے کہا دنیا میں تم جی رہے ہو، دنیا کو دیکھ کر استعمال کرو، دنیا کے تعلق سے اپنے ذہن میں صحیح نقطۂ نظر رکھا کرو، دنیا کو صحیح استعمال کرو، دنیا کو جتنا استعمال کرنا ہے اتنا ہی استعمال کرو، دنیا کو جس نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگر انسان اس حد پار کر جاتا ہے، یہ دنیا اس کے لیے عذاب بن جاتی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا بنایا ضرور ہے، دنیا ہمارا مقصد نہیں، ذریعہ ہے۔ دنیا ہماری منزل نہیں، ہمارا راستہ ہے۔ جو اسے انسان مقصد بنا بیٹھے، راستہ بنا بیٹھے، یقیناً وہ گمراہی میں ہے۔ دنیا ہمارے لیے ایک راستہ ضرور ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ اعلان کر دے کہ یہ فلاں انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یقیناً سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا کے تعلق سے انسان یہ سوچنا چاہیے، آج دنیا بارونق ہے، آج دنیا زیب و زینت سے سرشار ہے، آج دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اور اس ظاہری دھمک دھمک کو دیکھ کر، اس ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر عام انسان تو دور کی بات، اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اس دنیا کی ظاہری حسین و جمیل کو دیکھ کر دنیا کو اتنا استعمال کیا اور دنیا میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اس کے سامنے آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ پوری طرح دنیا کا غلام بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا طاقت کا نام ہے تو اس کا انجام قوم عاد کی شکل میں دیکھو، دنیا فنی مہارت کا نام ہے تو قوم سمود کی شکل میں دیکھو، دنیا مال و دولت کا نام ہے تو اس کا انجام قارون کی شکل میں دیکھو، دنیا تخت و تاج کا نام ہے تو اس کا انجام فرعون کی شکل میں دیکھو، دنیا حسین و جمیل کا نام ہے تو جاؤ ان قبرستان میں جہاں دنیا کے حسین و جمیل مدفون شدہ حسیناؤں کی شکل میں دیکھو، دنیا عیش و عشرت کا نام ہے تو جاؤ بادشاہوں کے ویران بنگلات کا معائنہ کرو اور پتہ چلے گا کہ دنیا کی کیا اہمیت ہے۔ جاگور غریباں پہ نظر ڈال بڑی برت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ حضرات، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا دین کے بغیر آئے ایک زانیہ عورت کی طرح، یہ دنیا اگر دین کے بغیر آ جائے تو یہ دنیا ایک زانیہ عورت کی طرح ہے۔ جس طرح ایک زانیہ عورت کے اندر وفاداری نہیں ہوتی، اسی طرح یہ دین کے بغیر دنیا آ جاتی ہے، یہ دنیا کسی سے وفاداری نہیں کرتی۔ ایک زانیہ عورت کسی ایک مرد سے وفاداری نہیں کرتی۔ آج کسی کے
کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس، یہ دنیا بھی ویسی ہی ہے کہ آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس، تو پرسوں کسی کے پاس. اسی لیے دنیا کو سوچ کر سمجھ کر گزارنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے کیا سوچ دی؟ سب سے پہلی سوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، زمین کے نیچے جتنے خزانے ہیں، یہ سارے خزانوں کے سمیت یہ دنیا سامنے آ جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے آ جائے، اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلا. اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے ایک فرما بردار انسان کو بھی پال رہا ہے، ایک نافرمان انسان کو بھی پال رہا ہے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے کو بھی پال رہا ہے، نبی کو گالی دینے والے کو بھی پال رہا ہے، قرآن و حدیث پر چلنے والے کو بھی پال رہا ہے، قرآن و حدیث کے مخالف چلنے والوں کو بھی پال رہا ہے، ہر وفادار کو بھی پال رہا ہے اور ہر دھوکے باز غدار کو بھی پال رہا ہے، ایک مسلمان کو بھی پال رہا ہے، ایک کافر کو بھی پال رہا ہے. اللہ رب العالمین یہ اس کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی اہمیت اپنے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، کہ دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں. مسلم شریف کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مدینے کے راستے پر ہوتا ہے. دیکھا کہ بکری مر کر پڑی اور دیکھا کہ اس کا کان بھی کٹا ہوا. صحابہ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کون ایسا انسان ہے اس بکری کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری مر کر پڑی ہے، کان کٹا ہوا ہے، عیبدار بکری ہے، آپ تو 1 درہم بول رہے ہیں، اگر کوئی انسان مفت میں فری میں بھی دے گا تو اسے کوئی نہیں لے گا. تو کہا جس طرح اس بکری مری ہوئی بکری کی حیثیت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جہاں بھیجا ہے، دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی، انسان دنیا کے لیے نہیں بنا ہے. ہم دنیا کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، دنیا ہمارے پیچھے چلنا چاہیے، دنیا کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہیے. یہی اصل مومن کی پہچان ہے. اگر ایسا کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی سوچ بتائی دنیا کے تعلق سے. کہا کہ دنیا میں ایک مومن کی سوچ کیا ہونا چاہیے؟ یہ دنیا ارمانوں کی قربانی کرنے کی جگہ، یہ دنیا اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ارمانوں کی قربانی دینا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے تمناؤں کی قربانی دینا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے تمام آرزوؤں کی قربانی دینا ہے. یہ دنیا قربان کرنے کی جگہ ہے، یہاں دنیا پورا حاصل کرنے کی جگہ نہیں. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میری ساری ارمانیں میری دنیا میں ہو جائیں، میری ساری تمنائیں، میرے سارے خواہشات دنیا میں ہو جائے، اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا. ایک مومن کی آرزویں، تمنائیں، پوری خواہشات دنیا میں ہو نہیں سکتی. یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے. دنیا میں قربانی دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے ہوئے فرمائی الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تشبیہ دی کیسی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دنیا مومن کے لیے جیل ہے. کیوں جیل ہے؟ عام طور پر ایک قیدی انسان جب جیل میں زندگی گزارتا ہے تو کیسی اس کی زندگی ہوتی ہے؟ ایک انسان جیل میں قیدی کی زندگی گزارتا ہے، نہ اسے من پسند کا کھانا ملے گا، نہ اسے من پسند کا لباس ملے گا، نہ اسے من پسند کا بستر ملے گا، نہ اسے من پسند کی چیزیں ملیں گی. اس کے خواہشات کے مطابق کوئی چیز اسے نہیں ملتی. اسی طرح ایک مومن کو دنیا میں اس کے ارمان کے مطابق کوئی چیز نہیں ملتی.
جو ملا اسے لینا پڑے گا انسان کو. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ایک مومن کے لیے دنیا جیل ہے. اور اسی طرح ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے، خیری انسان جیل میں جب زندگی گزارتا ہے منمانی کی زندگی نہیں گزارتا، اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا، اور حکومت کا پابند ہوتا ہے. پولیس کہتی ہے کہ بیٹھو تو بیٹھنا پڑتا ہے، جاؤ بولے تو جانا پڑتا ہے. ان کی اجازت کے بغیر، حکومت کی اجازت کے بغیر، وہاں کے حاکموں کی اجازت کے بغیر یہ اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. ہر کام پابند ہوتا ہے حاکم کا. اسی طرح ایک مومن دنیا میں رہتے ہوئے منمانی کی زندگی نہیں گزار سکتا، پابند ہے انسان. کس کا پابند ہے؟ شریعت کا پابند ہے. اللہ اس کے رسول کی بتائی گئی تعلیمات کا پابند ہے. شریعت کہتی ہے یہ کام کرو تو کرنا پڑے گا. شریعت کہتی ہے کہ یہ ناجائز ہے اسے چھوڑنا پڑے گا. شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا. شریعت کہتی ہے کہ یہ غلط ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا. ہم اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم پابند ہیں شریعت کے، ہم پابند ہیں قرآن و حدیث کے، ہم پابند ہیں صحیح بتائی ہوئی تعلیمات کے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، ایک مومن کے لیے دنیا جیل ہے. اور اسی طرح ایک تیسرا پہلو، ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، اللہ کے نبی ایک تیسرا پہلو یہ بھی بتایا اس کے تعلق سے الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے جیل ہے. انسان جب جیل میں زندگی گزارتا ہے اس کی ہمیشہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ کب یہاں سے میں رہا ہونے والا ہوں، کب میرا دن وہ آئے گا جہاں میں اس دن یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا. وہ آزاد ہونے کی پلاننگ بناتا ہے، وہ اپنے ڈیٹ کا انتظار کرتے رہتا ہے. اب میں یہاں سے آزاد ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں آزادی کا تصور رہتا ہے. ایک مومن کو بھی چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے آزادی کا تصور رکھنا چاہیے. کب میری موت آئے گی، موت کے بعد میں کیا کرنا ہے، کیا میں نے موت کے لیے تیاریاں کی ہیں، آخرت کے لیے میں کیا بڑھ کر رہا ہوں. یہ سارے منصوبے دنیا میں رہ کر بنا رہا ہے. ایک قیدی آزادی کے اوپر فکر رہتی ہے، اسی طرح ایک مومن کو دنیا سے آزادی ہونے کی فکر ہونی چاہیے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے جنت کیوں؟ کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں، شریعت کی پابندی نہیں، حاکموں کی پابندی نہیں، قرآن و حدیث کی پابندی نہیں. وہ من مانی زندگی گزار سکتا ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزار سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہے اور کوئی ایک چیز، ہر چیز اس کے لیے اختیار ہے. وہ اپنی من مانی زندگی گزار سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف میں فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. کافروں کو اللہ رب العالمین جہنم کے قریب کرے گا، جہنم میں داخل کر رہا ہوگا. اس وقت کافر اللہ رب العالمین سے سوال کرے گے اے اللہ یہ سچ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے زندگی میں، یہ سچ ہے کہ تیرے تعلق سے ہم نے اچھا عقیدہ نہیں رکھا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہم نے نیک کام کیے ہیں، سوشل ورک کے بنیاد پر، غریبوں کی خدمت کے بنیاد پر، کسی یتیموں کو ہم نے کھانا کھلایا ہے، اپنے بہت ساری نیکیوں کا حوالہ دیں گے، بہت سارے اچھے ہم نے کام کیے ہیں. کیا اس کا بدلہ نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. یہ سچ ہے کہ تم نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، لیکن تمہارے اچھائی کے کاموں کا تمام بدلہ ہم نے دنیا میں ہی دے دیا. اس کا ثواب جتنا دینا تھا، اس کے طریقے سے جتنے بھی آپ کو انعامات دینے تھے، اس کا جتنا بھی بدلہ دینا تھا وہ ہم نے دنیا میں ہی دے دیا ہے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے اس کا مزہ حاصل کر لیا. آج کیا ہے؟ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہارے لیے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں، آج رسوائی کا عذاب ہے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا میں انسان مومن بہت سارے کھویا ہوگا چیزیں، بہت سارے اس کے ارمان ادھورے رہے ہوں گے، بہت سارے پلاننگ اس کے ادھورے رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مومنوں کو بہت ساری چیزوں سے نوازے. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين خسروا
اللہ رب العالمین اسی کے دوسرے مفہوم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ دنیا چاہتے ہیں نوفی الیہم، اور بڑھا کر ہم دیں گے ضرور، لیکن ایسے جو دنیا کی حریص ہیں، دنیا کے بہت سارے حریص لوگ ہیں، ایسے لوگوں کل قیامت کی رسوا ضرور ہونا پڑے گا، الا النار، ان کے آگ کے علاوہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے کہا ایک مومن دنیا میں رہ کر قربانی دیتے ہوئے آزمائشوں سے گزرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت میں ان سے انسانوں کو بہت سارے نعمتوں سے نوازے گا اور کافر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی صفت اور بنیادی سوچ اللہ کے نبی نے فرمائی، ایک مومن کی زندگی یہاں قربانی دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اس کے ارمان پورے نہیں ہو سکتے۔ دوسری سوچ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا، کہا کیا چیز ہے؟ کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ آفر کیا کہ آپ آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی کہ اے اللہ کے نبی عبد الرسول او ملک الرسول، آپ رسول اور بشر بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آپ رسول اور بادشاہ بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بادشاہ بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں ابھی اشارہ کر دو، ان تمام پہاڑوں کو ہم سونا بنا دیں گے اور آپ کی ملکیت آپ کی جائیداد بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ملک الرسول بن سکتے تھے، بادشاہ کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگ کر لیا کہ میں بشر اور رسول بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں غریب رکھا ہے تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، کیوں اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم غریب رہیں دنیا میں تو اس پر فیصلے پر خوش ہونا چاہیے، کیوں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری غریبی میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین چاہتا تو بازو والے کی بلڈنگ کی طرح آپ کی بلڈنگ بھی بڑی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کی حکمت کیا نہیں معلوم، اللہ کی شان کیا نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں عطا کرے، کیونکہ اللہ نے بہت سارے مقامات میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، اگر ان کو دنیا میں بہت سارا مال دے دیا جائے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت کریں گے۔ کلا ان رآہ استغنى، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى۔ انسان اس وقت بہت بڑا ظالم سرکش بن جاتا ہے جب مال کو دیکھتا ہے، پیسے کو دیکھتا ہے تو بہت بڑا گھمنڈ آ جاتا ہے اس کے پاس۔ اسی لیے مال ایک بہت بڑا نشہ ہے، اس نشے سے جتنا پیچھے رہو گے اتنا ہی بھلائی ہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ رب العالمین نے خود اللہ کے نبی کئی مرتبہ ایسے آفر دیے، لیکن انہیں غریبی کو اختیار کیا۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے کسی مسئلے میں، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے حاصل پر چٹائی پر سوئے ہوئے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے دیکھا کہ آواز آئی تو اٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے، بہت رونے لگے۔ اللہ کے نبی پریشان، ابھی بات بھی نہیں ہوئی، گفتگو نہیں ہوئی، کیا مسئلہ، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ دیکھو، یہ روم اور ایران کے بادشاہ دیکھو، یہ اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، اتنے عیش و آرام میں بنگلوں میں پل رہے ہیں، عیش و عشرت میں پل رہے ہیں، دولت کے خزانے ان کے پاس ہے، ہم اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ایسی غریبی۔ اور دیکھا کہ حاصل کے نشانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر گلے پر لگے ہوئے، یہ دیکھ کر رہا ماگا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد کہا یا عمر ما انا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم راح فترک۔ کہا عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے لینا دینا کیا ہے، میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، میری زندگی ایک مسافر کی طرح ہے، ایک مسافر اپنے کام سے آتا ہے، اپنا کام کر کے پھر سیدھا واپس گھر چلے جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح میرا مسئلہ ہے کہ میں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں، وہ
مقصد کا کیا ہے؟ دین کا کام کرنا اور تبلیغ کا کام کرنا، اللہ کا صحیح پیغام کیا ہے وہ بندوں تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، مقصد ہے۔ یہ مقصد ہونے کے بعد میں چلے جاؤں گا۔ بالکل ایک اللہ کے نے ایک مسافر کی زندگی کی مثال دے کر کہا، ایک تھکا ہارا انسان تھوڑی دیر رش لینے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا، پھر آرام کر لیا، پھر اس کے بعد اپنے کام سے نکل گیا، اسی طرح یہ زندگی میری مثال ہے۔ میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، یہاں میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یا میری کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھا کر بھیجا۔ یہی بنیادی چیز ہے، صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے پاس بھی مال و دولت تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ آخرت کا مسئلہ آتا، فرما برداری کا مسئلہ آتا، دنیا کو انہوں نے لات مار دیا۔ ہمارا مسئلہ ویسا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس کے برعکس ہے، ہم دنیا کو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اتنی ترجیح دی، اگر کوئی لاکھ مارا ہوا پیسہ بھی ہے اس کو ہم لے کر سینے سے لگا لیں گے، دنیا کی اتنے حریص ہم بن چکے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہجرت کے واقعات ہیں، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ مال کو انہوں نے چھوڑ کر ذرا برابر بھی انہوں نے وقت نہیں لیا سوچنے کے لیے کہ مال کو میں حاصل کروں، بچانے کے لیے میں کیا کوششیں کروں، لیکن ذرا برابر انہوں نے پرواہ نہیں کی، تمام کا تمام اپنا مال کافروں کے حوالے کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، وہ صہیب رومی ہے جو ایک دن میں ایک نیا کپڑا پہنتے تھے تو دوسرے دن نہیں پہننے والے تھے، اتنے مالدار صحابی۔ کیا ہوا؟ سارا ماجرا سنایا انہوں نے، اللہ کے نبی میں آ رہا تھا، مکے کے سارے لوگوں نے گھیرا ڈال لیا اور پوچھا، کہا کہ اگر یہاں مکے میں رہنا چاہتے ہو، مال ہونا ہے تو مکے میں رہو، ہمارے بتائے طریقے پر چلو، محمد کے دین کو چھوڑ دو، اگر تمہیں محمد ہی چاہیے، عقیدہ صحیح چاہیے تو اس دین کو یعنی اس مال کو چھوڑ کر تنہا چلے جاؤ۔ ذرا برابر بھی انہوں نے دیری نہیں کی، چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب تمہاری تجارت کامیابی، تمہاری تجارت کامیابی، گواہ کے آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تجارت کامیاب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں گوانا نہیں، کمانا ہے۔ اللہ کے راستے میں لٹانا یہ بہت بڑی قربانی ہے، جنت کی اس نے قیمت چکا دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے کہا جنت میں نے بیچ دیا ہے۔ قیمت کیا ہے؟ انسان کی جان، انسان کا مال۔ انسان اپنی جان، اپنا مال میرے حوالے کرے، میں ان کو جنت حوالے کر رہا ہوں۔ میری اس انسان کی جان میرے راستے پر جانی چاہیے، انسان کا مال میرے بتائے ہوئے طریقے پر جانا چاہیے۔ اپنی منمانی کر کے اپنی جان کو ضائع نہیں کر سکتا، اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا۔ بڑے گمنام صحابی ہیں، لگتا ہے کہ شاید آپ نے پہلی بار نام سنا، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ کیسے تھے؟ اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور نبی کی اطاعت گزاری، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہرس انہوں نے دل میں نہیں بسائی، دنیا کا مفاد انہوں نے دنیا میں کوئی نہیں رکھا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی سوچ ہمیشہ رکھنے والے تھے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ بڑے بدصورت صحابی تھے، بد شکل صحابی تھے، گمنام صحابی تھے، کوئی کو زیادہ پہچانے والا نہیں تھا، کوئی ان سے زیادہ دوستی کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے جلیبی، عمر نکلتے جا رہی ہے کہ نکاح نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت دیکھیے، میری صورت دیکھیے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ کون ایسا انسان ہے جو اپنی بیٹی میرے حوالے کرے گا؟ کون مجھے نکاح میں دے سکتا ہے؟ کہا جلیبیب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ تیار ہیں نکاح کے لیے؟ اگر تیار ہیں تو رشتہ دیکھنا میری ذمہ داری ہے، رشتہ دیکھنا میری ذمہ داری ہے۔ کہا کہ ہاں ہے، منظوری دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے رشتے آتے تھے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے رشتے لگائے، آپ نے رشتے کئی صحابہ کے کروائے ہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اکلوتی بیٹی ہے، ایک بیٹی، اس کا رشتہ دیکھیے۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے بیٹی کا رشتہ جلیبیب سے کراؤ. کون جلیبیب ہے؟ کہا کہ دکھایا، دیکھو یہ. ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا میرا پکا ارادہ ہوا کہ ایسے انسان میں اپنی بیٹی دینے والا نہیں ہوں. بہانے کے طور پر کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں. گئے، بتایا اللہ کے نبی سے میں نے رشتہ پوچھا تھا، رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تھا، مناسب رشتے کی تلاش تھی، تو اللہ کے نبی نے جلیبیب کا پتہ بتایا ہے. کہا کہ دونوں مل کر طے کر لیا کہ رشتہ نہیں ہونا ہے، یہ رشتہ ہم نہیں دے سکتے، ہمیں منظور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منفی میں جواب دینے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے ابو برزہ رضی اللہ کے نبی کے پاس جا رہے تھے. بیٹی نے کہا ابا کیا جواب دے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ بیٹی ظاہر سے واضح رشتہ مناسب نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے. کہا دیکھیے جملہ غور کیجیے کہ اے ابا جان، رشتہ کس کا آیا مت دیکھو، کہاں سے آیا مت وہ دیکھو. رشتہ کس کا آیا مت دیکھو، کہاں سے آیا وہ دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رشتہ طے کر رہے ہیں، یہ رشتہ ہمارے حق میں منظور سمجھ رہے ہیں، تو یہ رشتہ ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں خیر ہی خیر رہے گا. غریب ہے تو کیا ہوا، کل مال آ سکتا ہے. وہ تفصیل واقعہ ہے. اس کے بعد نکاح بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کی اس وقت نکاح کے بعد، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشها کدا. یہ دعا عام طور پر شادی میں دعا دیتے ہیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اس کے ساتھ یہ بھی دعا دیں تو کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے نکاح کے وقت یہ دعا دی تھی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کو. کہا اس میں کیا مطلب ہے، اللہم صب علیہ الخیر صبا. کہا کہ اے اللہ اس رشتے میں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرما اور خیر کی بارشیں عطا کر. وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا. اس زندگی میں غریبی کا منہ کبھی مت دکھائی. جلیبیب کا جب انتقال ہوا اس جنگ میں، تو سب سے بیواؤں کی لیسٹ میں سب سے مالدار خاتون انہی کی بیوی. تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ایسی زندگیاں بہت سارے بے مثال زندگیاں گزری ہیں، بے مثال صحابہ کرام ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسایا. مال انہوں نے بہت کمایا ہے، لیکن اسے محبت، ایسی محبت انہوں نے صرف جیب میں رکھا، دل میں نہیں رکھا. یہ ہونی چاہیے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اصل سوچ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کے تعلق سے اہم سوچ یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کو استعمال کرتے ہوئے، دنیا کو جس نقطۂ نظر سے تم دیکھتے ہو، یہ سوچ ضرور رکھو دنیا بہت دھوکہ دینے والی ہے، دنیا بہت غدار ہے، دنیا ہمیشہ دھوکہ دینے والی ہے. اور عجیب بات یہ ہے جو انسان دنیا کو جس طرح چاہتا ہے اسی طرح زیادہ تر دھوکہ دینے والی دنیا ہے. اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ یونس میں انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. اس طرح سورہ یونس میں مثال ہے، سورہ کہف میں مثال دی گئی، سورہ حدید میں مثال دی گئی. کہا دنیا کی مثال اسی طرح ہے، ایک کسان ہے، اس کے باغیچے میں اس نے اناج لگایا ہے، بڑی محنت کے ساتھ اناج بویا ہے، بیج بویا، بارش آئی اور اس بارش کو زمین نے ضبط کر کے اس کے بعد اس کے پھل کی شکل میں فصل اٹھ گئی اور فصل لہلہا رہی ہے. اب کسان اس بات پر خوش ہے کہ یہ فصل تیار ہے، فصل تیار ہے. اب صبح میں اٹھوں گا، فصل کی کٹائی کروں گا، مارکیٹ میں بیچوں گا، اتنی آمدنی ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا، ابھی اس پیسے کا میں یہ کام کروں گا، یہ کام کرنا، پلاننگ بنا رہا ہے. اتاها امرنا لیلا او نہارا. رات اللہ رب العالمین کی ایک آزمائش ایسی آتی ہے کہ وہ رات وہ سارا باغیچہ بھسم ہو کر ختم ہو جاتا ہے. فجر میں دیکھتا ہے کہ کبھی تھا ہی نہیں بات، ایسا محسوس ہوتا ہے. اتاها لیلا او نہارا فجعلنا حصیرا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. سمجھدار انسانوں کے لیے، عقل حاصل کرنے والے لوگوں کی نبی مثالیں بیان کرتی. ذرا غور کیجیے کسانوں کی کتنی ارمان تھی، اس کسان کی کتنی خواہش تھی، کتنے ارمانے تھے. رات سارے پلان پورے خاک میں مل گئے، ایک کسان کے سارے منصوبے ختم ہو گئے. اسے مثالیں بہت سارے ہیں. ایک آدمی ہے، ایک اچھا بنگلہ بناتا ہے،
اس بنگلہ بنانے کے لیے کب سے پیسے جمع کر رہا ہے، بڑے بڑے انجینئروں سے مشورہ کر رہا ہے، بڑے بڑے عمدہ چیزیں منگا رہا ہے، اپنے مشورے کے مطابق فیملی میں ڈسکس کر کے بہت سارے اچھے قیمتی چیزیں لا کر بنگلہ بنا رہا ہے۔ بیڈ روم ایسا ہو، ڈائننگ روم ایسا ہو، ہال ایسا ہو، سامنے سوئمنگ پول ہو، اور اسی طرح پارکنگ ہو، یہ سارے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا بنگلہ پورا تیار، ابھی یہ بنگلے میں جانا ہے، بنگلے میں جانے سے پہلے کیا ہوا کہ اللہ کا بلاوا آ گیا، گھر آباد ہونے سے پہلے خبر آباد ہو گئی، گھر آباد ہونے سے پہلے قبر آباد ہو گئی۔ پوری محنت، پوری منصوبے کے ساتھ اس نے بنگلہ بنایا، لیکن جا کر دیکھ کر ایک دن 1 گھنٹہ رہنے کا موقع نہیں ملا کہ اللہ نے بلا لیا، اس سارے انسانوں کے منصوبے خاک مل گئے۔ ایک بچے کو ہم پڑھاتے ہیں، اس کی ذہانت کو دیکھ کر پڑھاتے ہیں، بچہ چالاک ہے، یہ پڑھائیں گے، وہ پڑھائیں گے، بہت سارے ہم ڈگریاں اسے دلا دیتے ہیں، اب پورا بھنڈوال ڈال کر، پورا پیسہ ڈال کر اس نے پڑھایا ہے، اب اچھی جاب لگ گئی، اب نوکری مل گئی، اب بڑی سے بڑی تنخواہ آنے والی ہے، بڑے سے بڑا پیمنٹ ملنے والا ہے۔ وہ یہ کہ خبر ایسی ملی کہ اس بچے کا حادثے میں شکار ہو کر انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو کر انتقال ہو گیا، سارے منصوبے ماں باپ کے دھرم بھرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح حضرات واقعات تو بہت سارے ہو سکتی ہیں، قرآن کے بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بنانے کے بعد دنیا کی مثالیں دے کر سمجھائی، یہ دنیا جیسی دکھتی ہے ویسی نہیں ہے، یہ دنیا جیسے تم دیکھ رہے ہو ویسی نہیں ہے، جو انسان جتنا چاہتا اسی کو دھوکہ دینے والی ہے۔ انسان کہتا کہ میرا مال، مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، جب مر گیا شریعت کہتی جو کھایا اس کا ہے، جو صدقہ کیا اس کا ہے، جو پہنا ہے اس کا ہے، اس کے بعد اس کا سارا چھوڑا ہوا مال اس کا نہیں ہو سکتا۔ آخری مثال میں بتا کر ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دی، دنیا کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک صحابی تھے ضحاک رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی۔ ضحاک صحابی کو اللہ کے نبی دنیا کی مثال دے کر بتا رہے ہیں دنیا کیسی ہے بول کر، کہا ماں طعام، کیا کھاتے ہو، اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیٹ کے لیے کیا کھاتے ہو؟ تو کہا اللحم واللبن، میں دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، اتنی عمدہ غذائیں میں کھاتا ہوں۔ ثم فعل ما يصير، پھر وہ کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا بنتا ہے؟ کہا صحابہ نے کہا قد علمت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے سلام جانتے ہیں میں کیا بتاؤں، وہ کھا کر کیا بنتا بہتر جانتے ہیں۔ کہا ما ضرب یخرج من ابن آدم مثلا للدنیا، وہ کھانے کے بعد جو گندگی بنتی ہے نا، وہ فضلہ، اس سے بھی غلیظ ہے دنیا، اس سے بھی بدتر ہے دنیا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں، اپنے جوب میں بساؤ، لیکن دل میں مت بساؤ۔ جب دل میں بساؤ گے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، ہماری آخرت تباہ ہونے کے لیے بات کافی ہو جاتی ہے۔ وقت ختم ہوا ہے میرا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے مقابلے میں ہمارے دل میں آخرت کی محبت کو وسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر الحمدللہ رب العالمین۔